اب اگر کوئی چاندی کی اور ہے تو صاف کریں گے تو چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بنے گا، اور سونے کی اور ہے صاف کریں گے سونا بنے گا۔ تو وہ اورس تو اپنی جگہ پر مستقل ہیں، ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسانوں کی افتاد طبع، انسانوں کا مزاج یہ اللہ نے بنایا ہوتا ہے۔ اس کو قرآن مجید میں ایک جگہ شاکلہ کہا گیا ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مصری لوگ جو ہوتے ہیں جب کوئی شے ڈھالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے پیٹرن بناتے ہیں، اسے پاٹرن کہتے ہیں، پاٹرن۔ تو مصری لوگ پاٹرن کہتے ہیں کہ جس میں پیٹرن ہے، سانچہ پہلے بناؤ گے تب اس میں اس دھات کو پگھلا کے ڈالو گے تو وہ اس کی شکل اختیار کر لے گا۔ وہ سانچہ جو ہے ہر شخص کی شخصیت کا سانچہ اللہ نے علیحدہ بنایا ہے۔ موٹی موٹی تقسیمیں یہ ہیں۔ ایک تقسیم وہ ہے کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے عام آدمی جس کے اندر کوئی خاص صلاحیت ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ زندگی نہیں گزارتے بلکہ زندگی انہیں گزارتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس کھانا پینا، جو حیوانی تقاضے پورے ہو گئے، دن رات دھندے میں لگے ہوئے، آگے کوئی ہماری زندگی کا کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی نصب العین ہے، کیا ہے، کوئی ہائر ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، کوئی آدرش ہے، اس کو ہندی میں آدرش کہتے ہیں، نصب العین ہے۔ یہ تو ہے عوام الناس جو قرآن کی روح سے انسان کی شکل میں حیوان ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ چوپایا تو پیدا ہی اس سطح پر کیا گیا ہے، اسے پیدا کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر یہ حیوان کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایک جو ان میں صلاحیت کچھ ہے، اب اس میں سے دو طرح کے لوگ نکلے۔ ایک وہ کہ جن کے اندر ایک نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہے، اندر حس ہے، مورل لا جسے کانٹ کہتا ہے، جو کچھ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ بنظر عبرہ، جیسے کہ حضور نے فرمایا میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی سلیم الفطرتی کی وجہ سے اور سلیم العقلی کی وجہ سے حقائق کائنات کے قریب پہنچ جاتے ہیں، یہ صدیقین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آئے گی تو فوراً لپک کر قبول کریں، نو ہیسیٹیشن واٹس ایور۔ کیوں؟ کہ وہ تو وہی کہہ رہا ہے نبی جو ان کے اپنے دل میں ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، اس نے تو میرے دل کی بات کی ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، کھیل کود، یہ وہ، بھاگ دوڑ، کشتی، شکار، یہ وہ، اس میں لگے ہوئے۔ ان کے اندر کی فطرت کے اوپر ایک کرسٹ آ گیا ہوتا ہے، بہت سخت قسم کا، اوپر چھلکا کہیں کیا کہیں، کرسٹ۔ تو وہ ان حقائق کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جدید سائیکالوجی میں پہلی قسم کے لوگ انٹروورٹس کہلاتے ہیں، دوسرے ایکسٹروورٹس کہلاتے ہیں۔ تو ان کو حقائق کی طرف دلچسپی نہیں، بظاہر سے دلچسپی ہے بس۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا یہ کرسٹ کسی جذباتی بات سے پھٹتا ہے، جیسے حمزہ کی مثال دی میں نے آپ کو۔ کنیس نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اب 6 سال گزر گئے تھے، بھتیجے کی بات پر کبھی توجہ ہی نہیں کی، بھتیجا کہہ کیا رہا ہے یہ، حالانکہ انتہائی محبوب بھتیجا، انتہائی محبوب۔ بس اس کہنے کے اوپر گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے گئے، کمان ماری ہے دے کر ابو جہل کے سر پر کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور فوراً کہ اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ۔ یہ اسلام کی کیفیت تھی، یہی حضرت عمر کی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن میں جو عظیمت دیکھی کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں، چونک کر کھڑا ہو گیا۔ عمر یہ کیا ہے، یہ صنف نازک میں یہ عظیمت۔ تو یہ تو ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج میں ایک اور اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وہ یہ جو آیات میں نے آج پڑھی ہیں، ان میں انسانیت شناسی کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، انسانوں کی شخصیتوں کی مختلف افتاد۔ اس میں میں خاص طور پر ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے
اپنے تفہیم القرآن کے مقدمے میں ایک بڑی اہم بات کہی، بہت اہم بات کہی، کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی شخص اپنے اسٹڈی روم میں یا ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھا ہوا وہ پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، ڈکشنری دیکھ لی، یہ دیکھ لیا۔ یہ مینول آف ریولوشن ہے، یہ انقلاب کا لائحہ عمل ہے۔ جب تک آپ اس انقلابی عمل میں شامل نہیں ہوں گے اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہی نہیں ہوگی۔ وہ تو اس انقلابی عمل کی اس جد و جہد میں پھر آپ پر وہ کیفیات وارد ہوں گی، آپ کو پھر یاد آئے گا او کیا حالات تھے جب حضرت خباب بن الارت آ گئے تھے حضور کے سامنے فریاد لے کر کہ حضور اب تو یہ ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو رہے، یہ ٹارچر اب ناقابل برداشت ہو گیا۔ آپ کو کیسے میں آئے گی کیا کیفیت تھی اس وقت خباب کی؟ وہ تو آپ اس کیفیت سے خود دو چار ہو، کبھی آپ پر کوئی آزمائش آئی ہو، کبھی آپ کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ کن مرحلہ آیا ہو، تبھی تو آپ سمجھیں گے۔ تو قرآن مجید کے علم اور حکمت اور اس کے مفہوم اور معانی کا ایک بہت بڑا اہم گوشہ نہیں کھلتا جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک انقلابی دعوت تھی، اور انقلابی دعوت کے اعتبار سے انسانوں میں 4 قسمیں ہوتی ہیں، وہی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب وہ کون سے 4 ہیں؟ دیکھیے پہلے بات سمجھ لیجئے کیونکہ وقت محدود ہے۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بات سمجھ میں آ گئی ہر کے بعد آباد، اب نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، قبول کر لینا ہے بس۔ یعنی وہ لوگ جن میں ہمت ہے، کردار کی طاقت ہے، حوصلہ ہے، مثابرت ہے، مقاومت ہے، ایک وہ لوگ۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کوئی اور بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، اچھا وہ چلے تو چلے، نہیں چلے مجھے تو چلنا، مجھ پر تو حق باتیں ہوگی، بات ختم ہوگی۔ اب کوئی مفاد، کوئی چودراہٹ، کوئی حیثیت، اس کو نہ اندیشہ پہنچ جائے، اس کو نہ خطرہ ہو جائے۔ جیسے وہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا تو 2 بھائی تھے ٹاپ کے، ان کے بڑے اسقف، تو وہ جب حضور نے مباہلے کا چیلنج دیا تو پھر بھاگ گئے، رات چلے گئے، ورنہ 70 افراد کا نجران کا وفد آیا تھا۔ واپسی پر ایک بھائی، چھوٹے بھائی کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، اس نے کہا تعس الابعد، ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ بڑے نے کہا یہ دور والا تم نے کسے کہا ہے؟ اب محمد کو، معاذ اللہ مت کہنا، یہ وہ تو نبی ہے۔ انہوں نے کہا پھر نبی ہے تو مانا کیوں نہیں تم نے؟ کہنے لگے دیکھو ہمیں قیصر روم نے بڑی سہولتیں دے رکھی ہیں، بڑی مراعات دے رکھی ہیں، ہماری بڑی حیثیت ہے، اگر ہم اس کو مان لیں گے تو گئے ہم تو۔ اب یہ انداز اور ہے۔ ایک میں جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ بات دل میں اتر گئی، حق نے، دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے، اب کوئی دائیں بائیں دیکھنا نہیں، کوئی اور ہے کہ نہیں ہے، کوئی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کیا امکانات ہیں، کیا کوئی حساب کتاب کر کے کیا امکانات ہیں، کامیابی کے کتنے فیصد امکان، کچھ نہیں، حق ہے، اور حق کا یہ حق ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ اور پھر ہر چہ بعد آباد، یہ ہر چہ بعد آباد جو کہتے ہیں کیا ہے، یہ صرف ایک شعر ہے۔ ہر چہ بعد آباد ماں کشتی درآب انداختیم، ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے، اب یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے۔ ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز، کسی مقصد کے لیے، کسی نصب العین کے لیے ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، یہ ایک طرح کے لوگ۔ پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو حق سمجھ میں تو آ گیا، ویسے بھی ہمت میں بھی کچھ کبھی زیادہ نہیں، لیکن وہ دیکھتے ذرا کچھ اور بھی لوگ چلیں، کچھ ابھی تو یہ راستہ ہی پتہ نہیں کیسا آگے آنے والا ہے۔ اچھا 2-4 آدمی آگے چلتے نظر آئے تو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چل رہے ہیں اور بھی چل رہے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں انچارٹرڈ سیز، ایسے بھی سمندر ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ادھر چٹانیں ہیں کیا ہے، وہ تو جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نقشے، اسی کے مطابق جہاز چلتے ہیں، ادھر ادھر تو نہیں جائیں گے، کیا پتا زیر زمین جو ہے چٹانیں، تو بھاگے کیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے۔
تو یہ لوگ ذرا جھجکتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، سوچتے ہیں۔ لیکن جب یہ السابقون الاولون جب پیش قدمی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اب ان کی بھی ہمت جو ہے آتی، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے چھلانگ لگا دی، ہم بھی لگا دیں، لیکن ہوتے ہیں خلوص کے ساتھ۔ ان میں تھوڑی سی تاخیر تو ہو جاتی ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں کی سوچ تو ہے، کچھ اور بھی ہوں، میرے دائیں بھی کوئی چلنے والا ہو، بائیں بھی چلنے والا ہو۔ جیسے جنگ میں آپ کو معلوم ہے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے میرے دائیں بائیں کون ہے، یہ دائیں بائیں بھی مضبوط ہے کہ نہیں ہے، کمزور آدمی نہ کھڑا ہو۔ اس حوالے سے یہ ہیں وہ لوگ کہ جو پیروی کرتے ہیں ان اگلوں کی۔ ایک ہے حق کی پیروی، آگے کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن حق حق ہے، قبول کیا بس۔ تو ان کو کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے۔ اب اس میں دیکھیے زمانی اعتبار سے تو 10 سال کا فرق ہے۔ انصار میں پہلا مسلمان بھی جو ہے وہ مکے کے پہلے مسلمان کے 10 سال بعد ایمان لائے، دعوت نہیں پہنچی تھی۔ وہ تو جو عام الحزن ہے 10واں سال حضور کا جب بعثت کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ 7 آدمی خزرج کے ایمان لائے ہیں، پھر وہاں پر، لیکن پھر وہاں پر یہ دعوت جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ یثرب کہلاتا تھا، اب وہ مدینۃ النبی بن گیا، مدینہ بن گیا۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں والسابقون الاولون، انصار میں سے بھی ہے وہ لوگ تھے جن کے سامنے جیسے ہی دعوت آئی فوراً قبول کر لیا، وہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ چاہے ابو بکر سے 10 سال جونیئر ہو گئے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے سامنے جب بھی دعوت آئی ہے اس کے اعتبار سے ان کا وہ جو رد عمل تھا وہ کیا تھا، فوراً حاضر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون الاولون مہاجرین میں بھی ہیں، انصار میں بھی ہیں۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی لیکن خوبصورتی کے ساتھ کی، انہوں نے پورے دل کے ساتھ پھر ان کی وہ کر تو رہے، پیروی کر رہے۔ آگے چلنے والوں کے جو ہے ان کے تو رتبے جو ہے پھر بہت بڑے آگے ہیں، بہت ان کے رتبے ہیں سوا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی خلوص کے ساتھ چلنے والے، صحیح چلنے والے، پوری شخصیت کو لے کر چلنے والے ہیں۔ فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ 2 کیٹیگریز تو وہ ہیں جن کو اب یہ سند اللہ دے رہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ سے راضی ہو جانا اس دنیا میں بھی، راضی برضائے رب، جو بھی آ رہا ہے اس پر راضی رہنا، اور ایک آخرت میں اللہ راضی کر دے گا انہیں۔ رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، انہیں راضی کر دے قیامت کے دن۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے اس نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب اگر اس وقت آپ کے دل سے دعا نہ نکلے تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اس مقدس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق دے کہ جیسے ہی حق واضح ہو جائے فوراً قبول کریں، پھر کوئی پس و پیش نہ ہو، پھر جسے آپ کہتے ہیں ڈریگنگ آف دی فیٹ، یہ نہ ہو۔ اب تیسری بات آئی ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، ارے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں اعراب ان میں منافق ہیں، من اہل المدینہ، اور مدینے والوں میں بھی ہیں۔ نفاق کا مرض جو ہے اعراب میں زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کو حضور کی تربیت اور تزکیے سے اتنا فائدہ اور تعلیم سے تو نہیں پہنچتا تھا، وہ تو کبھی آ گئے دیکھ لیا حضور کو۔ مدینے والے تو مسلسل حضور کی تعلیم، تربیت، تزکیہ اس سے مستفید ہوتے تھے۔ لہذا الاعراب اشد نفاقا، یہ قرآن اسی صورت میں ہے۔ نفاق کا مرض شدید ترین جو تھا وہ اعراب میں تھا۔ یہاں بھی فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ میں بھی موجود ہے۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں۔ یہاں ذرا سی بات سمجھ لیجئے،
پہلے تو وہ بنیادی فرق شخصیت کا کیا ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منافق وہی ہوتا ہے یا دھوکہ دینے کے لیے مان لایا. نہیں، وہ منافق نہیں ہوتا. اصل میں ایک ہے ضعف ایمان، اس پر بات ہم بعد میں کریں گے، چوتھی کیٹیگری بعد میں آ رہی ہے. ضعف ایمان کا بھی نتیجہ نکلتا ہے بد عملی یا بے عملی یا کم عملی، اچھے کام بھی کیے برے بھی کیے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے حق کو قبول کیا اور کھلے دل سے کیا، فیس ویلیو پر قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے. لیکن اب اگر مرحلہ آ گیا تو قربانی کا مطالبہ تو چھٹک گئے. جان عزیز ہے، مال عزیز ہے، ان میں وہ ہمت نہیں ہے، وہ قطعیت نہیں ہے، وہ ہر سے بالا بعد والی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھ بھال کے دائیں دیکھو بائیں دیکھو بھائی، اپنے نفع نقصان کو بھی پہنچانو، خطرات سے بھی بچو، جان بچاؤ، چلو چلو چلو، لیکن بچ بچ کے چلو، بچ بچ کے چلو. اس کا بڑا خوبصورت نقشہ سورہ حج میں کھینچا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. مجدھار میں نہ جانا، بچ کر چلو. ایک وہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اب یہاں سے اصل میں اس کو قرآن کہتا ہے مرض، بیماری. نفاق کے پھر مراحل ہیں. پہلا مرحلہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو گئی اور اس کے بعد جھوٹا بہانہ بنا دیا، نفاق شروع ہو گیا. اگر کوتاہی ہوئی اور مان لیا تو یہ نفاق نہیں ہے. مان لیا، توبہ کی، حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے، حضور میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کی، استغفار کی، یہ نفاق نہیں ہے. یہ ضعف ایمان ہے، وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فورتھ کیٹیگری. لیکن جب جھوٹ بولا نفاق شروع ہوئے. اور جیسے ٹی بی کے بارے میں مشہور تھا کسی زمانے میں، 3 سٹیجز، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آ گئی تو اب کوئی توقع ہی نہیں بچنے کی. اسی طرح اس کی بھی 3 سٹیجز. صرف جھوٹ پر مبنی پہلی سٹیج، پھر جھوٹی قسم، کیونکہ جب دیکھا میں نے بار بار بہانہ بنایا جھوٹا، اب لوگ مسکرانے لگتے ہیں میری بات سن کر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کا تو کہاں بھی بہانے بنانا. تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، میری یہ مجبوری ہے، میری بیوی بستر مرگ پر پڑی ہے، میرا فلاں یہ، میں جنگ میں نہیں جا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا وغیرہ. قسمیں اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. اور تیسری سٹیج ہوتی تھی جبکہ دل میں بغض پیدا ہو جائے، یہ نبی نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا. ایک صاحب ایمان سابق الاولون وہ کہتے تھے نبی کا احسان تو ہم اتار ہی نہیں سکتے، انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، وہ تو ہمارے محسن ہے، محسن اعظم. اب یہ کیا کہتے ہیں ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا اس محمد نے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم. خطرے ہی خطرے. اور وہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں، فینیٹکس ہیں. آج کا لفظ فینیٹکس، یہ پاگل ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. لوگوں نے اللہ کے بندو تم ایمان لائے ہو تو جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے ہی مان لاؤ، پھر سنو اور مانو، اطاعت کرو، قربانیاں دو. وہ کہا ہم کوئی بے وقوف ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو فینیٹکس ہے، یہ تو دیوانے ہیں، مجنون ہیں، جنونی لوگ ہیں، ہم نہیں. یہ ہے نفاق. اب قرآن میں جن لوگوں کی بھی نگاہ ہے بڑی تدریج کے ساتھ، سورہ بقرہ میں صرف مرض کا ذکر کیا، لفظ نفاق نہیں آیا. بیماری ہے تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہو ہوش میں آ جائے کہ دیکھو تمہیں ٹی بی کی ہو گئی ہے انفیکشن، بھائی فوراً علاج کراؤ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر ذرا اور آگے بڑھ کر پھر لفظ منافق آیا سورہ آل عمران میں.
غزوہ احد کے موقع پر چونکہ اس کا ظہور ہو گیا، 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا میدان جنگ سے، تو لفظ منافق پہلی دفعہ ہے۔ پھر سورہ نساء میں کھل کر آیا، اور فائنل سورہ جو ہے سورہ توبہ ہے۔ پھر یہ کہ لفظ عام کیا گیا، لیکن ایک پردہ پڑا رہنے دیا گیا، کسی کو شخصاً منافق نہیں کہا گیا۔ یہ بیماریاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، ان کی یہ علامات ہیں، ان کا یہ طرز عمل ہے، تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہوش میں آ جائے۔ منافق کہہ کر ابھی ان پر لیبل نہیں لگایا گیا۔ یہ مرض پھر اپنی پوری انتہا کو پہنچا ہے، یہ جو آخری دور ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت ترین آزمائش تھی۔ اس کے بعد سے اس لیے لفظ یہاں آیا ہے مردوا علی النفاق، یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں، انہیں بار بار تنبیہ کی گئی ہے، بار بار تنبیہ کی گئی ہے، ہوش میں آ جاؤ، ایمان لاؤ، صحیح طریقے پر ایمان لاؤ، اور اپنے اس نفاق کا پردہ چاک کر دو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر۔ ہر طرح کی جس کو کہا جا سکے تعلیم اور ترغیب اس کے حوالے سے، لیکن جب لا علاج ہو گئے اور تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئے، اب اس وقت 4 کام کیے حضور نے جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر سب سے پہلے آپ نے وہ مسجد زرار کے نام سے جنہوں نے اڈا بنایا تھا اپنا، اسے جا کر آگ لگا دی۔ اس سے پہلے حضور نے ایک مصلحت کو سامنے رکھا کہ یہ منافقین اوس اور خزرج میں سے ہیں، کوئی قبائلی عصبیت بھڑک اٹھتی ہے اگر ان کے خلاف، اگر ہم نے کوئی اقدام کیا۔ ابھی وہ قبائلی عصبیت لوگوں کے دلوں سے بالکل نکلی نہیں ہے۔ جو سردار تھا منافقین کا ابی، عبداللہ ابن ابی، وہ خزرج کا سردار تھا، اور اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ تاج تیار ہو چکا تھا سونے کا، آج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے، بے تاج بادشاہ آ گیا، تو اس کا تو سارے خواب درہم برہم ہو گئے۔ تو بدترین منافق وہی تھا، اسے بھی کبھی منافق نہیں کہا، اس کے بھی جنازے کی نماز پڑھا دی، بلکہ اس کے لیے اپنا کرتا بھی دے دیا، اس لیے کہ اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بہت نیک صالح نوجوان تھا۔ وہ آیا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، حضور اپنا کرتا عنایت فرما دیں، میں اس میں اس کو کفن دے دوں۔ آپ نے کرتا دے دیا۔ حضرت عمر نے کہا ابھی کیا کر رہے ہیں اس منافقین کے سردار کو؟ فرمایا عمر میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تبرک بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ تبرک میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا۔ حضور کے کرتے سے زیادہ تبرک والی شے کوئی ہو سکتی تھی؟ فرمایا میرا کرتا اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ 12 پہلا کام آپ نے یہ کیا، اڈا ان کا جا کے جلا دیا، حالانکہ ایک اشتعال مسجد جلا دی۔ مسجد ہو سکتا تھا کہ نہیں تھا، نام تو مسجد تھا نا، مسجد، لیکن تھا وہ اڈا منافقت۔ دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے پردہ چاک کر دیا۔ حضرت عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جمعے میں آپ نے ممبر سے کہا فلاں ابن فلاں نکل جاؤ تم منافق ہو، فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد سے تم منافق ہو۔ 36 انسانوں کو آپ نے اس طرح نکال دیا۔ تیسری بات یہ کی گئی قرآن مجید اسی سورۃ توبہ میں فرمایا گیا کہ اب آپ آئندہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ کسی کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اب آخر اور وہ چیز کر دی جس کو میں نے بعد میں پڑھا، 2 آیتیں ہیں۔ منافقین کا ایک طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جہاد کا قتال کا معاملہ آیا ہے، یہ ہم سے چندہ لے لیجیے، ہم انفاق کرنے کو حاضر ہیں، اور حضور قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ بھی بند کر دیا گیا، کہہ دیا گیا انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی منافقین سے کہہ دیجیے چاہے خوش دلی سے خرچ کرو، انفاق کرو، چاہے مجبوری کو، لن یتقبل منکم، اب یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے کوئی چندہ، ان کا کوئی ڈونیشن، ان کا کوئی جو ہے صدقہ آپ نہ لیجیے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم یقیناً فاسق لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله، اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات، ان کا انفاق قبول کیا جاتا، مگر اس نے
کہ وہ اللہ سے کفر کر چکے ہیں. یہ نفاق جب اس سٹیج کو پہنچ گیا تو کفر ہو چکا ہے. اگرچہ کفر ابھی چھپا ہوا کفر ہے، ظاہر نہیں ہے. وہ کفر نہیں ہے جس پر مرتد کہہ دیا جائے، وہ نہیں ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کہیں شہتیر لکڑی کے جو ہوتے تھے، اب تو خیرار شیشے کا زمانہ ہے، تو وہ جو دیمک لگتی ہے وہ اندر ہی اندر چاٹتی رہتی ہے، اندر ہی اندر، لیکن اوپر ایک تختہ رہنے دیتی ہے. اتنا ہوش اس انسیکٹ کو بھی اللہ نے دے رکھا ہے. اگر ظاہر ہو گیا تو یہ ہمارا فارم جو ہے یہاں پاچا کر دے گی. اندر کھوکھلا کھوکھلا اچانک بیٹھے گا. جب شیطان جب گرے گا بڑھو تو اس کو تو دیمک کھا گئی تھی. تو وہ نفاق اندر ہی اندر اندر ہی اندر اندر ہی اندر ایمان کو ختم کر دیتا ہے. ایمان کفر میں بدل چکا ہے، اگرچہ یہ کفر قانونی نہیں ہے، لیکن تم اس سٹیج کو پہنچ چکے ہو کہ جو کفر کی سٹیج ہے. اس اعتبار سے اب 4 باتیں ہو گئی. ان کا مرکز جلا دیا گیا، نمبر 1. ان کا پردہ چاک کیا گیا، بہت سو کا، سب کا نہیں، بہت سو کا، جو ان میں اہم تر ہوگی. حضور کو روک دیا گیا، آئندہ آپ ان میں سے کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں گے، اور ان کا کوئی صدقہ کوئی انفاق قبول نہیں. یہ ہو گیا تیسری جو کیٹیگری تھی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم انہیں دوبارہ 2 مرتبہ عذاب دیں گے. ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور پھر وہ بڑے عذاب میں ڈال دیے جائیں گے. آخرت کا عذاب بڑا ہے، اس سے پہلے برزخ کا عذاب ہے، اس سے پہلے دنیا میں بھی عذاب ہے. جو پردہ چاک ہوا، جو رسوائی ہوئی، یہ سارے کے ساری چیزیں ان کے لیے عذاب کے درجے میں تھی کہ نہیں تھی. اب چوتھی بات آ رہی ہے، وہ آخرون. یہ اصل میں 2 انتہائی چیزیں تو آ چکی ہیں. 2 اوپر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے نیچے منافقین، درمیان میں ایک طبقہ ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہی کا. جب حضور واپس آئے ہیں اور آپ نے جواب طلبی کی ہے، کیونکہ اس لیے کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی، ہر صاحب ایمان کے لیے جانا لازم، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. چوائس پر ہوتا تھا، جانا چاہیں جائیں، نہیں جانا چاہیں. درجے ہیں جانے والوں کے، لیکن یہاں نفیر عام، لہذا واپسی پر آپ نے جواب طلبی کی، تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں نہیں آئے. اب منافق قسم کھاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا. حضور کہتا ٹھیک ہے، قرآن مجید نے بھی کہا دفع کیجیے انہیں، اعرض عنہم، اعراض کیجیے. آپ کو پتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ سے کہیں چھپی ہونے والی بات تھی. وہ تو عام صاحب ایمان کے بارے میں بھی اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، بندہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو نبی کس نور سے دیکھتے تھے؟ لیکن ٹھیک ہے جائیے. اہل ایمان ابو حضور کوئی عذر نہیں ہے. میرے پاس بھی کعب ابن مالک کی بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ حضور میرے پاس بھی زبان ہے، میں بھی جھوٹ بول سکتا تھا، بہانے بنا سکتا تھا، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس وقت تھا کبھی نہیں تھا. کوئی بیماری نہیں تھی. اور جتنا غنی میں اس وقت تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں تھا. بس مجھے میرے نفس نے چکمہ دیا کہ تمہاری سانڈنی جو ہے بڑی طاقتور ہے، مضبوط ہے. یہ رسول اللہ تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر، تو بڑی سلو رفتار ہوگی نا. تم 2-4 دن اور ٹھنڈی چھاؤں گھر کی راحتیں جو ہیں ان سے مستفید ہو لے، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے مل جانا. ہر روز یہی چکمہ اور نس دے رہا ہے. میں چکمے میں آتا چلا گیا. ایک روز اچانک محسوس ہوا کہ اب تو میں چاہے کتنا ہی تیز چلوں آپ کو نہیں مل سکتا. بیٹھ گیا. انہیں پھر سزا دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا. ان کا حکم دے گیا کہ کوئی صاحب ایمان سے بات کرے. یہ 3 صحابہ تھے. اب ان کے بارے میں جو فرمایا جا رہا ہے یہاں سے کیٹیگری تو آپ نے سمجھ لی. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے گڑبڑ کر لیے ہیں اپنے اندر، اچھے کام بھی برے کام بھی.
ظاہر بات ہے کہ اگر ایمان زیادہ مضبوط نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ گناہوں کا صدور، لیکن معافی مانگے گا آدمی، استغفار کر لے گا، توبہ کر لے گا، اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن رہے گا تو ایسے ہی نا، ڈاما ڈول، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے خلط ملط کر دیے ہیں، نیک اعمال بھی اور برے اعمال بھی۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پر عنایت فرمائے گا، ان کی توبہ قبول کر لے گا، ان کے استغفار کو شرف قبولیت عطا کر دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ غفور الرحیم ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیجئے۔ منافقین کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہے، لیکن ان میں سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہ وتزکیہم، تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ صدقہ جو یہ اللہ کی راہ میں دیں گے، انفاق کریں گے اور آپ اس کو قبول کر لیں گے تو ان سے تطہیر ہوگی، ان کا اندر پاک ہوگا، گناہوں کے جو اثرات ان کے باطن میں ہیں، ان کی شخصیت کے اندر، وہ اس میں سے دھل جائیں گے، اور تزکیہم، زکوٰۃ یہ ان کے لیے تزکیے کا ذریعہ بن جائے گا، اندر کی پاکی کا۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعا بھی کیجیے۔ وہاں منافقین محروم ہو گئے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اسی سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اس منافقت کے موضوع پر یہ چوٹی کی صورت ہے، ٹاپ کی، کلائمیکس۔ اے نبی آپ چاہیں ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ حضور کی شخصیت کا پہلو، آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے پر اللہ انہیں معاف کر دے گا تو میں 70 بار سے زیادہ کرتا، لیکن انداز میں یہ کہ کرنا ہے ہی نہیں، 70 کیا 70 مرتبہ، 70,000 مرتبہ بھی کر لیں گے تو معاف نہیں کریں گے، لہذا میں نہیں کر سکتا اس طرح۔ تو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس صدقے کے ذریعے سے تطہیر ہوتی ہے اور تزکیہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو مالی عبادت ہے اسلام میں اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ کیوں؟ تزکیے سے بنا یہ لفظ، یہ بھی انسان کے دل کے اندر کی باطنی جو صفائی ہے اس کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ انسان کو روگ کیا ہوتا ہے، جو روگ میں نے کہا تھا مرض، حب دنیا، حب مال، حب جان، یہی تو ہے، اور سب سے بڑی شے حب مال، یہ انڈیکس ہے۔ جتنی محبت ہوگی مال کی اتنی ہی نفاق کا امکان ہوگا زیادہ، لہذا یہ مال نکالو 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 نکالو، دو اللہ کے نام، اسی سے تزکیہ ہوگا، اسی سے اندرونی پاکیزگی ہوگی۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا ان کے لیے بڑا ہی باعث تسکین ہے، سکون دینے والی شے ہے۔ ظاہر بات ہے ان کے اندر تو اب یہ خلجان ہے نا، میں یہ کیا کر بیٹھا، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں جو اندر کی کیفیات ہیں، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ زخم کے اوپر پھاہا رکھ دیا گیا، تو ایسے ہی آپ کی جو ان کے لیے آپ کا استغفار جو ہے سکن لہم، وہ ان کے تسکین کا ذریعہ بنے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ یقیناً بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات،